السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی اور 26 جنوری 1950 عیسوی، ان دو دنوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ آج انہیں جیالو اور سرپروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی ساترانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن گئے تھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے وقت سے بہت پہلے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی صحابہ انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک باغ اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند عام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھاگنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند دست پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے، وہ فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ ساحل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریکیں نہ چلتی، مقدمہ وہابی جان نہ چلتا، انبلا سادس کیس نہ بنتا۔ اگر علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اور سے آزادی کی انا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے صدر آزادی کو سیچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسی کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاولی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجی مکھی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ سندھ دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے بندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے تلخی کے بتا ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے، وہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اسی لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز ختم کرنا ضروری ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم
खत्म कर दिया जाए। चुनांचे 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजों ने जलाए। उसके बाद उलमा के खत्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल है। इन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 उलमा को तख्ते-ए-दा पर लटका दिया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर बेबदरा को ये साजिश न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई हो। थॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दबाया। थॉमसन कहता है कि उलमा को सुपरों की खालों में बंद कर जलते हुए तनूरों में डाला गया। थॉमसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा कर रख्तों से बांधकर हाथियों को नीचे से चला दिया गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था, इसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है कि लाहौर के दार-ए-इलावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद कर डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। थॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं खेमे के पीछे चला गया तो मैं देखता हूँ कि आग के अंगारे दिख रहे हैं और 40 उलमा को कपड़े उतार कर उन अंगारों पर डाल दिया गया। मेरे देखते देखते 40 और उलमा को बुलाया गया। मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए। अंग्रेज ने कहा, मौलवियों, जिस तरह इन 40 को पकाया गया है इसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ एक आदमी ये कह दो कि 1857 ईस्वी की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। थॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, कोई आलिम उनमें ऐसा न था। सारे के सारे आग में पक गए मगर अंग्रेज के सामने किसी ने भी गर्दन नहीं झुकाई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तकरीर पढ़ी है इन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।